سر تصوف کو پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تصوف اس لفظ کی اناٹمی میں اگر جائیں گے تو بڑی دور تک اتنا شاید آپ کے پاس وقت نہ ہو، لیکن یہ تصوف ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان میٹیریل چیزوں کو چھوڑ کے روحانیت کی طرف توجہ دیتا ہے، اور روحانیت صرف ایک ہی صورت میں آتی ہے کہ جب آدمی حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی قرآن کے احکامات کے مطابق شروع کرے، اور اس کے ساتھ ایک تیسری اضافی چیز ہے وہ پیدا کر لے، اور وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ کسی سے بدگمان ہوتا ہی نہیں انسان، اس کو الاؤنس دیتا ہے کہ نہیں شاید میں غلط ہوں، وہ صحیح ہوگا۔ اگر کسی نے اسے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ شاید مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی جو اس نے ایسا کہا ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تاکہ دوبارہ اسے کہنا نہ پڑے۔ تو یہ پازیٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی کیفیت۔ تو جب یہ تینوں چیزیں انسان کوئی کمبائن کر لے تو اس کی روحانی کیفیات بڑی لطیف ہوتی ہیں، پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ بالکل، میں آپ کی باتیں سن کے بھی سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوش قسمت اور خوش ہوتا ہوگا وہ شخص اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے، جو اتنا پازیٹیو ہو، کسی چیز سے بدگمان ہی نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جی روحانی طور پر بھکاری نہیں، ان کے پاس نہ کھانے کو پوری روٹی ہوتی ہے، نہ پہننے کو مناسب کپڑے، نہ رہنے کی پوری چھت، اس کے باوجود بھی کبھی آپ اسے کنٹینٹ ہوں گے وہ۔ کبھی دکھی نہیں دیکھیں گی، ہر وقت مسکرا رہا ہے، خوش دیکھیں گی آپ۔ اس کے برعکس جو دنیا دار لوگ ہیں میرے جیسے، وہ ہر وقت مزید کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماتھے پر تیوریاں ہی نظر آئیں گی شاہ صاحب کے آپ کو۔ تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی وسائل، یہ صرف اتنے ہی ضروری ہیں جس سے میں زندہ رہ لوں۔ تو میرا جسم اگر ایک روٹی روز کھا کے گزارا کر سکتا ہے رہ سکتا ہے تو ایک اس روٹی پہ بہت ہے۔ اکتفا ہے۔ سر تصوف میں باطنی علم یا روحانی معرفت سے کیا مراد ہے، اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ میں نے حاصل کرنے کا تو بھی آپ سے میتھڈ بتایا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کر لے، اچھا اور جو ہمارے معاملات زندگی ہیں، آپ حقوق العباد کو سمجھنے کی خاطر اگر ہم معاملات زندگی کہہ لیں، جو دوسروں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جی اس کے اندر بہت کیئرفل ہیں۔ اور اگر ہم نے کہیں یہ سیکھ لیا کہ دوسروں کے معاملات میں ترازو دوسروں کی طرف ہی جھکا رہنا چاہیے تھوڑا بہت، اور پازیٹیو تھنکنگ کی طرف چلا گیا تو انسان فلاح پا لیتا ہے۔ تو یہ جو خود احتسابی ہوتی ہے، یہ پھر ان سب چیزوں سے جب آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی آ ہی جاتی ہے؟ خود احتسابی کا تو میں نے عرض کیا کہ جو رویے فقیر کے ہیں، وہ دوسرے کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے کہ وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے، اگر اس سے مجھے برا بھلا کہہ دیا تو یقیناً مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی جو اس کو یہ کہنا پڑا، ورنہ اتنا اچھا آدمی کبھی سخت نہیں بولے گا۔ یہ خود احتسابی ہی کا عمل ہے کہ سب سے پہلے اس کا ذہن جاتا ہی اپنی ذات کی طرف ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ اگر آپ تلخ ہو جائیں میرے ساتھ تو یقیناً
میری کسی کوتاہی کے نتیجے میں آپ تلخ ہوئی ہیں. ادروائز بھی آپ دیکھیے بہت نرمی سے گفتگو کر رہی ہیں. تو مجھ سے غلطی ہوگی تو آپ تلخ ہوں گی, وہ ایک ری ایکشن ہے. تو اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا انسان کے کہ وہ ری ایکشن شو کر رہا ہے میری کسی ایکشن کے جواب میں, جی تو میں پہلے اس ایکشن کو درست کروں, دوسرے کو ری ایکٹ نہیں کرنا پڑے گا, معاملہ درست ہو جائیں گے. تو یہ خود احتساب ہی ہے. بالکل سر, اکثر لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا آج کل کے زمانے میں اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا تیز بننے کی ضرورت ہے, تھوڑا چلاک ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ معصوم اور بہت زیادہ سیدھا اگر آپ رہیں گے تو آپ صرف نقصانات ہی اٹھاتے رہیں گے. تو مطلب اس طرح کی ایڈوائسز جو ہمیں آس پاس ملتی ہیں اور آپ جہاں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں, تو سروائیول کیسے ہوگا؟ آپ کی توجہ میں ایک طرف ڈرا کروں. اگرچہ پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے شاید زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا آپ کو, اس مختصر سی زندگی میں بھی, اس مختصر سی پریکٹیکل لائف میں آپ کبھی ایگزامن کیجئے کہ وہ لوگ جو بہت چالاک ہوشیار بنتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو شطرنج کے ماہر کھلاڑی سمجھتے ہیں, ان کو الٹیمیٹلی آپ نے کامیاب ہوتے دیکھا یا ناکام ہوتے دیکھا. اس کے برعکس وہ لوگ جو ناک کی سیدھ میں بالکل اسٹریٹ چلتے ہیں, لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھے بغیر, وہ بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ زندگی میں کھنگال کے دیکھ لیجیے. عزت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اسٹریٹ چلے, جو اسٹریٹ چلے اور جن کی نیت بھی ٹھیک ہو. ہاں, تو اسٹریٹ چلے گا ہی نیت سے. ہر کام کی ابتدا آپ کے خیال سے ہوتی ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ پازیٹیو تھنکنگ وہ خیال ہے, نیت, اور نیت کے بعد پھر عمل آتا ہے. میرے ذہن میں اس پلیٹ کو دیکھ کے خیال آئے گا بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد میں نیت کروں گا کہ اگر اس کو میں چوری کر کے لے جاؤں, یہ اپنی اینکر صاحبہ کی نظر بچا کے, تو میرے گھر میں بڑی اچھی لگے گی. اب یہ نیت کر لی چوری کی, تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ میں اس کو چوری کر لوں گا اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا پولیس رپورٹ میں اور کانسیکوینسز. بالکل صحیح. سر, میڈیٹیشن یا مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مختلف طریقے اس کے رائج ہیں. میں تو ایک سادہ سی بات جانتا ہوں کہ جو ہی فرصت ملے نماز پڑھ کے تو آنکھیں بند کر کے رب کے خیال میں گم ہو جائیے, وہی بہترین مراقبہ ہو جائے گا. یہ آسان ترین بات بتا رہا ہوں. اب میں وہ کتابی باتوں میں جاؤں گا, نصابی باتوں میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. بالکل صحیح. علم اور عقل میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے کہ علم ملنے کے نتیجے میں عقل ملتی ہے.